ادارۃ المصطفیٰ حلقہ پنڈی پٹیاں کی جانب سے منعقدہ آج کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حاضری کا موقع شرف اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے، اور میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں، جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس سلیقے اور کرینے کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ حضور کے میلاد کا سہانا موسم ہے، گلی گلی آپ کے نام کا چراغاں ہے، اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کا تذکرہ ہے، ہر لب پہ انہی کی باتیں ہیں اور ہر زبان پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ 1500 برس بیت گئے، حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان تسکین، راحت اور قرار جاں محسوس کرتے ہیں آپ کے تذکار نور سے، اور سچی بات یہ ہے، شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھا، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا تذکرہ ہو اور روح کو قرار نہ پہنچے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تسکین قلب ہیں ان کی باتیں، قرار جاں ہیں ان کی گفتگو، اور ان کی محبتوں کا عنوان اتنا دل آویز ہے کہ کائنات کو حسن ہی اس محبت کے دم سے نصیب ہوا ہے۔ آج کی اس عالی مرتبت کانفرنس کا بھی یہی سرنامہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے لفظ سے ہم بہت پرانے آشنا ہیں، ہم میں سے شاید ہمیں اچھی طرح یاد بھی نہ ہو کہ سب سے پہلے یہ لفظ کب سنا تھا، لیکن محبت کے مفہوم سے ہم اس سے پہلے سے ہی آشنا ہیں۔ ہم نے آغوش مادر میں جب آنکھ کھولی تھی تو سب سے پہلے ماں کا پیار پایا تھا۔ ہم نے بہنوں کی محبت دیکھی، ان کی پیار بھری لوریاں سنی، ہم نے باپ کی آنکھوں میں چمک دیکھی، بھائیوں کی باہوں میں پیار دیکھا۔ تو پیار سے، محبت سے ہم بہت پرانے آشنا ہیں، شناسا ہیں، لیکن اس محبت سے قبل بھی ہمارے دل پر کوئی تحریر لکھی ہے، الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اس سے قبل کی کہانی ہے، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم سے کسی نے پیار کیا تھا اور ہم نے اس سے پیار کا دم بھرا تھا، اور وہ پیار ہی کشاں کشاں دنیا پر کھینچ لایا، اور اگر وہ محبت نہ ہوتی تو آج زندگی کو نور، سرور اور روشنی ہی نصیب نہ ہوتی۔ عالی مرتبت سامعین اور حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ نے جب ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو دل کی آبادی، دل کی رونق، دل کی تازگی محبت ہی سے تو ہے۔ وہ دل دل ہی نہیں ہے جسے آشنائی نصیب نہیں ہے، جسے التہاب، پیچ و تاب، تڑپ اور اضطراب میسر نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ دوسرے مقام پہ کہا کہ برف گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے،
بجلی گرے تو چیزوں کو جلا دیتی ہے، لیکن محبت کی بجلی جب دل پہ گرے تو دل اسی سے آباد ہوتا ہے۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، شکستگی توڑ کے رکھ دیتی ہے اور پھر کوئی قیمت نہیں رہنے دیتی، لیکن دل جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جس قدر زیادہ ٹوٹے گا اس کی قدر و قیمت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے اس کی شکستگی جمال ہے، اس کا ٹوٹنا خوبی ہے، اس کی کمال ہے اس کا۔ اب دل تو چوٹ کھائے گا، جب دل ہے تو کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہے تو رت جگے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو پیچ و تاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، وصل کی گھاتیں بھی ہوں گی، ہجر کی تلخیاں بھی ہوں گی۔ جب دل ہے تو سب کچھ ہے، دل کے ساتھ جڑی ہوئی یہ کائنات ہے جو آباد کرتی ہے دل کی دنیا کو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دل کو لگانا کس سے ہے، دل کا جڑاؤ کس سے ہو، دل کا تعلق کس سے ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چھٹکارا تو ہو نہیں سکتا، دل ہے تو پھر دل کے اندر کوئی بے تابی بھی ہوگی، اضطراب بھی ہوگا، اور دل کی طرف دل میں کوئی کھچاؤ بھی ہوگا۔ تو پھر آؤ دل کو وہاں جوڑو جہاں قدردانی بھی ہو۔ ہم ایسی جگہوں پہ دل لگا لیتے ہیں جہاں دل لگی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ غالب بولتا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کہتا ہے اچھے بڑے انسان تھے، عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ استاد میر تقی میر بولے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ کہتا ہے اس عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا، جو نقد عزت میسر تھی وہ بھی یہ لے اڑی۔ میاں میں اس پیار کی کہانی تو آج چھیڑنے ہی نہیں آیا جو عشق بندے کو نکما کر دے، جو عزت سادات بھی لے اڑے۔ میں تو اس عشق کی اور بندہ نواز محبت کی کہانی چھیڑنے آیا ہوں، اور آج آپ وہی کہانی سننے آئے ہیں جو اچھے بڑے انسان کو نکما نہیں کرتی، ذات کے حبشی اور غلام کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید بہت تھوڑے لوگ اس زمانے کے خاقان کا نام بتا سکیں۔ آپ کہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی، اس دور کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ چلے میں پوچھتا ہوں، اس دور کے طبا کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس دور کے طبا کا نام بھی کوئی نہ بتا سکے۔ میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ روم کی سلطنت کا شہنشاہ، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، لیکن شاید تھوڑے لوگ ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے، اور وہ بھی جن کو تاریخ سے گہرا شغف ہے وہ بتا پائیں گے کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا۔ میں کہتا ہوں چلو اس دور کے کسرا کا نام بتا دیجئے۔ یہ پرشین امپائر اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت تھی، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ناقوس بجتا تھا، اور یہ 2 4 5 دن کی حکومت اور تخت و تاج نہیں تھا جس طرح یہاں 5 سال کے لیے حکومت منتخب ہوتی ہے اور 3 سال کے بعد ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، سہاروں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تخت و تاج اور یہ حکومت 3150 برس تک قائم رہی۔ آل ساسان 150 حکمران یکے بعد دیگر تخت نشین ہوتے رہے۔ تو ان کے حکمران کا لقب کسرا تھا۔ تو میں اگر پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو شاید بہت کم لوگ ہوں، بہت تھوڑے لوگ ہوں جو کسرا ایران کا نام بتا سکیں۔ یار کسرا ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں، کیسر روم کا نام تو زمانے کو یاد نہیں، طبا اور خاقان کا نام تو زمانے کو یاد نہیں۔ اور میں اسی 1400 سال پرانی کہانی ایک اور پوچھنا چاہوں، اور اس ہال میں کوئی سب سے کم عمر بچہ تلاش کروں اور اس سے پوچھوں کہ جناب میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟
تو اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں تو بلال حبشی کا نام دل کی دھڑکنوں پہ لکھا ہوا۔ تو وہ عشق بندے کو نکما کر دیتا ہے، لیکن جو عشق آج ہم پانے آئے ہیں، جس عشق کو مہمیز لگانے کے لیے آئے ہیں، جس عشق کی دولت بیدار خریدنے آئے ہیں، جس عشق کے جذبے کو تسکین دینے آئے ہیں، جس عشق کی کہانی سننے اور سنانے آئے ہیں، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں غلام رکھتا ہے تو آقا کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں کیوں رکھا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں۔ غلام کہتا ہے صاحب جوتا دھوپ میں خراب ہونے لگا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اوقات بھول رہا ہے، تیری طبیعت ٹھیک کرنا پڑے گی، اور اس کو کوڑے مارتا ہے سرے بازار۔ جو غلام آقا کا جوتا اٹھانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ آقا کا جوتا اٹھا کے دھوپ میں رکھنے کا روادار نہیں، لیکن ذرا عشق بندہ نواز کی کرشمہ سازیاں دیکھو۔ وہی غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں نہ رکھ سکے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، کونین کا مالک، دو جہاں کا آقا معراج سے واپس پلٹتے ہیں۔ بلال حبشی کو بلا کے پوچھا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ پھر مجھے کہنے دیجئے اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ عزتیں اس دہلیز سے نصیب ملتی ہیں، اس لیے آؤ اگر پیار کا ربط قائم کرنا ہے، محبت اگر قائم کرنی ہے تو یہ بندہ نواز محبت قائم کیجئے۔ میں سفر پہ ہوتا ہوں، آج بھی صبح سے مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آپ کے یہاں پہنچا اور آگے بھی سفر جاری ہے۔ تو جو بندہ مسافر ہوتا ہے اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں، کیونکہ سفر بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ان تجربات میں سے ایک تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور کچھ نہ صحیح تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ کچھ جملے نہال کر دیتے ہیں، کچھ سرشار کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ گاڑیوں کے اوپر کامن لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ جو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب؟ جی آپ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ لیے، اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، یہ اپنی بھڑاس تحریر سے نکال رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں یہی لگتا ہے۔ تو میں نے کہا میاں تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے راستے میں چھوڑ دیا، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ جو عشق نبھانے کی ریت جانتے ہیں، جو محبت نبھانے کی ریت جانتے ہیں، تو آئیے پھر پیار ان سے الفت کا ربط رشتہ قائم کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی۔ حسن اتنا محدود تھا، صرف ایک کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی نہیں ہوا۔ تھوڑا حسن ایک کی کفایتی کرے گا، اللہ اکبر، تو یہ محبت رقیب پیدا کرتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس عنوان کو آج ہم چھیڑ کے بیٹھے ہیں، ایک کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ یہ محبت رقیب پیدا نہیں کرتی، یہ محبت حبیب پیدا کرتی۔ اور اقبال بولے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکی بتہاستیں، در جہاں مثل معومی ناستیں۔ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا؟
آپ کے شہر میں تو پہلی بار آیا ہوں، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ پیار کیوں لکھا ہے؟ آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ محبت کی تحریریں کیوں ہیں؟ یہ ہال کھچا کھچ بھر گیا، ابھی سڑکوں پہ لوگ آ رہے ہیں، یہ ہجوم عاشقہ کیوں آ گیا؟ کیا میرے کوئی اعضاء زیادہ ہیں؟ کیا کمال ہے، کیا وصف ہے اس عاجز میں کہ آپ سننے آئے؟ صرف ایک ہی بات ہے نا کہ میرے لبوں پہ حضور کے حسن کا قصیدہ ہے۔ تو میری اور آپ کی محبت کی سانٹھ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یہ وہ سانجھ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یار یہ تو انسانوں کی باہمی محبت ہے، حضور تو ایسے محبوب ہیں، صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں، محبوب الخلائق ہیں۔ پتھروں نے کلمے پڑھے ان کے، درختوں نے سجدے کیے، جانور سجدہ ریز ہوئے۔ کیا دل آویز کہانیاں ہیں، آؤ میں پیار کی کہانی سناؤں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام سبودی نے تو اس کی تفصیلات نقل کی کہ حضور منبر پر جلوہ فراز ہیں، خطبہ دینے لگے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور منبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ پہلے حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کھجور کا خشک ایک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ لوگ دور دور تک ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو منبر بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب منبر پہ تشریف فرما ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ مجمع میں ایک سمت سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے، کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے، اس طرح وہ روتا ہے۔ اور صحابہ نے دائیں بائیں پلٹ کے دیکھا، آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اور اس نے اتنے درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور مسجد نبوی گونج اٹھی اس کے رونے کی، اس کی چیخوں سے۔ عجیب حیرت صحابہ کے اوپر طاری ہے، سراسیمگی کا عالم ہے کہ حضور نے بھی خطبے کا آغاز نہیں کیا، اور ایسے کبھی پہلے ہوا نہیں تھا، کسی نے رونا شروع کر دیا اور اتنے درد سے روتا ہے کہ پورے ماحول کے اندر اس کے رونے سے درد پھیلتا جاتا ہے، دل ہے کہ سینوں میں دھڑک رہے ہیں۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دکھائی بھی کوئی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے۔ تھوڑی دور جا کے ایک خشک تنا پڑا تھا جس پہ حضور پہلے ٹیک لگایا گیا، یہ اس کے رونے کی آواز تھی، اور آقا کریم نے جا کے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آئے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس خشک تنے کی ہچکیاں بن گئی۔ آقا کریم شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے رہے، اس کی آواز بتدریج کم ہوتی رہی، پھر وہ خاموش ہو گیا تو آقا کریم دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب تھا کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ درخت روئے ہوں اور پھر درخت بھی خشک، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو بتایا، لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ۔ میرے صحابہ سنو، بخاری کے لفظ ہیں، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق صادق کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہے۔ اس کی سسکیوں کی لوگ آواز سنتے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، کان وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اہل خانہ کے ہاں ایک ممولہ تھا، جب آقا کریم گھر میں ہوتے تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب آقا کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اس طرح وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر جب کبھی حضور دوبارہ تشریف لاتے فسکنا، تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، اس کو تسکین پہنچ جاتی، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے۔ اور میں تمہیں اور ایک پیار کی کہانی سناتا ہوں۔ اللہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں ایک درخت کے نیچے اللہ کے محبوب نے استراحت فرمائی، میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، حضور سو رہے ہیں اور میں حضور کے پہرے کے لیے جاگ رہا ہوں۔
میں نے دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا نہیں شروع کر دیا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا، جڑوں سمیت شاخوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی حیرت ناک منظر دیکھے تو اپنے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس تعجب کو، اس حیرت کو بیان کرتا ہے۔ اب میرے پاس تو تھا کوئی نہیں، حضور تو استراحت فرما رہے تھے، وہ آیا، اکھڑا، شاخوں کے بل چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، جھومتا رہا، پھر واپس جا کے نصب ہو گیا۔ یہ تو حیرت کی بات تھی، نہ کوئی آندھی تھی، نہ کوئی طوفان تھا۔ خیر جب حضور بیدار ہوئے تو کہتے ہیں میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور سے جو عرض کیا وہ یہی تھا کہ حضور وہ جو سامنے درخت ہے، تھوڑی دیر قبل ہی اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کھڑا ہوا تھا، پھر جھومتا رہا، پھر واپس جا کے وہی نصب ہو گیا۔ حضور نے نہیں پوچھا کہ کیا کوئی طوفان آیا تھا، آندھی ہوئی تھی، کیا ماجرا ہوا، تفصیل بتاؤ، کچھ نہیں پوچھا، بلکہ حضور مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، رب نے اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر۔ کائنات کے کلیجے دھڑکتے ہیں ان کی محبت میں، وہ صرف جو انسانوں کے محبوب ہی نہیں ہیں بلکہ وہ درختوں کے بھی محبوب ہیں، وہ پتھروں کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی دل آویز کہانی ہے کہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں کوئی حاضر ہوا اور عرض گزار ہوتا ہے حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، تو آقا کریم اس کے ساتھ چل پڑے۔ میرے پاس تو آج تک کوئی نہیں آیا کہ میری بکری دیوانی ہو گئی ہے، میری گائے پاگل ہو گئی ہے، میری بھینس پاگل ہو گئی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کے پاس تو مسئلہ پوچھنے آنا ہے، یہ گائیں اور بھینسوں کا علاج تو نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ اونٹ دیوانہ ہوا ہے تو حضور کے پاس آئے۔ انہیں پتہ تھا سارے دکھوں کا مداوا اسی چوکھٹ پہ ہے، ہر درد کا درماں اسی دہلیز پہ ہے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اونٹ دیوانہ ہو گئے، تو اب اتنا کبھی ہیکل جانور ہے اونٹ، اگر دیوانہ ہو جائے تو کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ پاگل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں چھوڑتا، آج تو آدھا معاشرہ پاگل ہوا کرتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے نوچ رہے ہیں، پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں۔ آج ہم پاگل پن کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو وہ اونٹ پاگل ہے اور اتنا قداوت، تو حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، آقا کہ ان کے ساتھ چل دی۔ صحابہ کہتے ہم ڈرے، لیکن حضور تھے اور چل پڑے تو ہم بھی حضور کے پیچھے تھے، لیکن اونٹ دیوانہ ہے تو پھر ایک خدشہ تو اندر پیدا ہوا، لیکن جو ہی حضور باغ میں تشریف فرما ہوئے وہ دوسرے کنارے تھا، دوڑتا ہوا آیا، لیکن ہوا کیا کہ اس نے پیشانی حضور کے قدموں میں رکھا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب اس منظر محبت کو دیکھا تو برجستہ کہا نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ اونٹ ہو کہ آپ کو سجدہ ریز ہے، ہم تو انسان ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت پہ مرحم فرمائیے کہ ہم بھی آپ کے لیے سجدے کریں۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے۔ تو اب دیکھیے وہ اونٹ ہے، پھر وہ بڑبڑانے لگا، تو حضور نے فرمایا یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کے پیار میں، ان کی محبت میں دھڑک رہا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی گزرے، وہ کہا کرتے تھے جب یہ واقعہ استن حنانہ کا وہ خشک تنا جو رویا ہے تو آپ چیخیں مار کے روتے، فرماتے یار حضور کی محبت میں ایک خشک تنے کا کلیجہ یوں تڑپتا ہے، ہم تو سینے میں محبت بڑا دل رکھتے ہیں، ہم تو انسیت سے بنے ہوئے انسان ہیں، تو ہمارا حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ کیا ہوگا، ہمارا حضور کے ساتھ الفت کا انداز اور حضور کے ساتھ الفت کا ربط کیسا ہوگا۔ عالی مرتبت سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل دھڑکتے ہیں حضور کے لیے، ہم جیتے ہیں حضور کے لیے، ہم مرتے ہیں حضور کے لیے، لیکن ہم نے اپنی محبت کا جائزہ بھی لینا ہے، کہیں ہمارا عشق ناپختہ تو نہیں ہے، کہیں عشق ابھی کچا تو نہیں ہے، عشق ابھی خام تو نہیں ہے، کیونکہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ محبوب کی محب اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اس کے لائے ہوئے نظام کو اختیار کرتا ہے۔ میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ ہونا چاہیے، لیکن اس دعوے کو عملی طور پہ ہمیں دلیل کے ساتھ بھی مزین کرنا ہوگا، مبرہن کرنا ہوگا، دلیل کے ساتھ اس کو ہم کو جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ واقعہ ہی عشق رسول کا، محبت رسول کا جو ادعا ہے ہم رکھتے ہیں وہ 100% سچا ہے۔ اور اگر ہم کہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، آج کل لوگ بولتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا مشکل ہے، یہ کون کہتا ہے؟ جو مسجد میں جاتا ہے تو گرم موسم ہے تو جو ہے وہ سلگ رہے ہیں، اے سی سلگ رہے ہیں، اور اگر سرد موسم ہے تو ہیٹر سلگ رہے ہیں، مخملی قالین بچھے، تھوڑے سے حالات میں کوئی تغیر آیا تو باہر گن مین بھی کھڑا ہے، تو یہ بندہ اس کے باوجود کہتا آج کل بہت مشکل ہے دین پہ چلنا۔ تو میں کہا کرتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل ہے؟ تم کہتے ہو مشکل ہے، جنہوں نے مشکل کاٹی انہوں نے تو سجدے میں کٹا کے بھی کہا مالک تو راضی ہو جا، حسین سب کچھ لٹا کے تیرے حضور پیش ہو۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جن کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھوکی گئی، ان کی چربی سے کوئلے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ظالم امیہ ان کو کوڑے مارتا ہے، بلال آگے سے مسکراتے ہیں۔ کوئی گزرتا ہوا رک کے کہتا ہے بلال عجیب تماشا، یہ تمہیں کوڑے مارتا اور تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا کوئی برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو نا کہ کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہے بلال کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب دعوی محبت کیا ہے تو دعوی محبت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک مجلس نور میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے محبوب وضو فرمانے لگے، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے پھر وہ چہرے پہ مل لیتا ہے، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجڑ ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے جب اس عمل کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں تو اس کا حکم نہیں دیا تمہیں، تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ کیوں گرنے نہیں دے رہے؟ اور یہ صرف اس موقع پہ نہیں ہوا، اور بھی مواقع پہ ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا، بلکہ اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہوا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ اللہ اکبر، وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے وہ نوش جان کر گئے، اللہ کہ میرے خون میں ان کا خون شامل ہو جائے۔ حضور کی خدمت میں جب پڑھ کے آئے تو فرمایا کہ وہ کیا کیا تم نے؟ تو عرض کی کہ حضور میں ایسی جگہ ٹھکانے لگایا ہوں جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے، فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور میں نے پی لیا ہے۔ تو آقا کریم مسکرا کے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، آزاد کر لیا ہے۔ یار جس نے حضور کا خون نوش جان کر لیا ہو وہ تو آتش دوزخ سے بچ جائے تو جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو اس زہرا پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ آتا ہے اور چہروں پہ آتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو کہا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب میں جو ارشاد فرمائے وہ سنیے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضور نے ان کے اس عمل کی نفی نہیں کی، تردید نہیں کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بعد میں آنے والے فوکس کریں اور دین کہیں نظر انداز نہ ہو جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ
اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے، محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ میں نے حکم نہیں دیا، کچھ تقاضے محبت کے ہوتے ہیں، مان لیا، لیکن کہیں یہی نہ رک جائے تمہاری محبت۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے جب بولے سچ بولے، جب بولے سچ بولے، اس کی زبان کے اوپر کبھی جھوٹ نہ آنے پائے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، عشق رسول کا دعویٰ رکھنے والے، کیا ہماری زندگی سچ سے عبارت ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں تو اے بلبل شوریدہ، تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام، ابھی عشق کچا ہے، ابھی ناپختہ ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا۔ فرمایا اگر تم چاہو کہ اللہ کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کرے تو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سچ بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں فروخت کر رہے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے لے رہے ہیں۔ ہم نے خود طے کر دیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر ہم کاروبار کریں گے ہی نہیں، تو پھر بے برکتیاں ہمارے کام میں اتر آئی ہیں، نحوستیں ہمارے کام میں اتر آئی ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام آدمی تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کر آتے ہیں ہمارے حصے کی، ہمیں رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہوتے ہیں، روز رحمت کا پارسل ہمارے گھر پہنچانے آ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس گھر سے میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہوں، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہوں، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببو کے اٹھ رہے ہوں گے۔ پھر ساری گلی جھوٹ بول رہی ہے، سارا شہر جھوٹ بول رہا ہو، بازاروں میں جھوٹی قسمیں چل رہی ہیں۔ تو ہماری قسمت کے، ہمارے حصے کی جو رحمت فرشتوں نے لانی تھی وہ تو لے کر تو آئے، وہاں سے تو چل پڑے، لیکن دور شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آ نہیں سکتے۔ بدبو اور عفونت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے حصے کا پارسل ہمیں پہنچا نہیں پا رہے، اور ہمارے گھر میں نحوست آ گئی۔ اب ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، بلکہ ایک اور لفظ سنا میں نے، بندش کر دی۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو رزق بند کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے؟ کیسے جہلانہ عقیدے ہمارے اندر درکار ہے، کون ہے بندش کرنے والا؟ اور پھر عامل کے پاس ہم بھاگے کہ جناب، تو عامل تو ٹھیا لگا کے اسی لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ کہے گا میاں سچ بول برکت ہوگی، پنجگانہ سجدوں سے برکت ہوگی، تیرے گھر میں قرآن کھلے گا تو رحمت کے صحیفے اتریں گے، رحمت کے اجالے آئیں گے۔ اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اور کبھی کہتا ہے یہ تعویذ پرانے ہو کے اب سایہ بن گیا ہے، کبھی بندش کی کہانی سنا رہا ہے، کبھی جادو کی کہانی سنا رہا ہے۔ اور پھر ایسے عامل ہیں کہ معاذ اللہ ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، ان ناپاک لوگوں کے پاس جا کے وہ کہتا ہے اتنے منگل آؤ، اتنے اتوار آؤ، اتنے بدھ آؤ، اور جا کے ان کی چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ خواتین بھی بیٹھی ہیں اور مرد بھی بیٹھے ہیں، اور اس ناپاک وجود کے سامنے اللہ کے در سے پھرے، جھوٹ کو شعار بنایا، در بدری کی ٹھوکروں پہ ڈال دیا گیا، رسوائی مقدور کر دی گئی۔ سچ کے ساتھ آگے بڑھو، سچ کے ساتھ اگر نقصان بھی اٹھاؤ تو خیر ہے، تمہیں طمانیت قلب نصیب ہوگی، اور جھوٹ کے ساتھ تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو کے مال بھی ہتھیار لو تو پھر بھی جو ہے وہ بے سکونی کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوگی۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، اللہ کے محبوب نے واضح 2 ٹوک فرمایا، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ بے چینی کا، پریشانی کا، اضطراب کا، اور جھوٹ ٹینشن کا سبب و ذریعہ ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا آدمی ایک لمحے کے لیے بھی سکون پا جائے، اس کی زندگی سکون سے آری ہوتی ہے، اور سچ بولنے والا ہمیشہ تسکین کی دنیا اور تسکین کے جہاں میں آباد ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی بولو سچ بولو، اور میں کہتا ہوں ہم جھوٹ بول کیسے سکتے ہیں جب ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور نے جبل صفا پہ چڑھ کے کہا لوگو اگر میں کہوں
کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا چڑھ کے دیکھیں کہ نظر آیا تو ٹھیک، نہ نظر آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، کیونکہ ہم آپ کی صداقت پہ ایسے یقین رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ حضور کے غلاموں کو جھوٹا ہونا چاہیے؟ فرمایا جب بولے سچ بولے، دوسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ یہ ہے عشق کا امتحان۔ ایک ہے ناروں میں لرزتا ہوا پھڑکتا ہوا عشق، ایک ہے کہ ہمارے سینے کے اوپر لگے ہوئے جو بیج ہیں ان سے ظہور پذیر ہوتا ہوا عشق۔ میں محبت کے مظاہر کی توہین نہیں کرتا، یہ بھی ایک محبت کا رنگ ہے، ڈھنگ ہے، تیور ہے، لیکن اگر میری عادات، میرے رویے، میرا طرز زندگی اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو مجھے غور کرنا پڑے گا۔ چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نامے ہو۔ اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تو ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جاؤ۔ میرے استاد فرماتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت سے لے کے انداز معاشرت تک، تمہارے طرز حیات سے لے کر تمہارے طرز زیست تک ایسا ہونا چاہیے۔ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا نوکر آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، زمینیں قبضے میں لے لینا، لوگوں کو اذیتیں دینا، لوگوں کا قرض مار دینا، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین کی حساسیت تو یہ ہے کہ جب تم سے کوئی بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات امانت بن جاتی ہے، یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سننے پائے، یا بات کرتے کرتے جس بات پر وہ اپنی آواز کو پست کر لے، نرم کر لے، ہولے کرے، تو وہ کہے یا نہ کہے وہ تمہارے پاس امانت بن جاتی ہے۔ تم اب کسی کے سامنے وہ بات بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم تو دنیا کی چیزیں رگڑ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو چکر دیے ہیں تو کعبے کے گرد چکر لگانے سے وہ چکر معاف نہیں ہوں گے، وہ حق دینا پڑے گا، وہ لوگوں کو دیے گئے چکروں کا جو ہے وہ آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، ان شباب ہی فیما ابلا ہو۔ سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری، پھر دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کہاں گزار کے آیا۔ جوان کہتا ہے جوانی ہے، جوانی جہاں مرضی گزارو، یہی تو سنبھالنے کا وقت ہے، یہی تو زندگی کا سب سے قیمتی دور ہے، اور اسی کو، اس کے ایک ایک لحظے کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی عفت کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا۔ کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ اس عذاب کو جھیلنا ہے اور اپنے آپ کو تقدس مآب رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھٹکنے نہیں دینا، خیالوں کو بہکنے نہیں دینا، سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دینا۔ پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی حسن ہے، یہی زندگی کا جمال ہے۔ اور جوان کہتا ہے یہ جوانی ہے، اب مجھے کون روکنے والا، کون ٹوکنے والا، میرے پنجوں میں زور، میرے بازوؤں میں طاقت، میرے سینے میں زور، ہاتھیوں کو میں بٹھا لیتا ہوں، شیروں کو میں نچا لیتا ہوں، کون ہے میرے سامنے بات کرنے والا؟ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، اور حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر دوسرے موقع پہ فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اس کے نام کر دیا۔ اللہ والشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی کہانی ہے۔ نہیں تو سورہ یوسف پڑھو، کیا وجیہ اور کیا جمال جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہے۔ سارے دروازے بھی مقفل کر دیے جاتے ہیں، لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں
کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرنی، دوسری بات۔ تیسری بات کہ کوئی تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے تو حق مجاورت ادا کرنا ہے، ہمسائیگی کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمسائے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس قدر فرمایا مجھے تاکید فرمائی گئی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور یہ بھی سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمہ لے کے آئے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ اگر ہمسائے کو دکھ دیا، ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہوئی، تو ہمسایہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا کیس اللہ کے حضور آئے گا وہ ہمسایہ لے کے آئے گا کہ مالک اس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار ملتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمسائیگی کے حق کو ادا نہیں کرتے، حق کے مجاورت ادا نہیں کرتے، تو کیسے صالح معاشرہ بنے گا؟ میں آج ایک تصویر دیکھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کسی ڈیزائنر نے گھر کا جو تھڑا تھا اس کو جو ہے وہ گھر کے اندر سے لے کر کے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ ورنہ میں کل کہیں سیالکوٹ کے پاس کسی جگہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ 20 فٹ کی گلی ہے اور تقریباً 8 فٹ جو ہے وہ لوگوں نے آگے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے 8 فٹ اس سائڈ والے گھیر لیں اور 8 فٹ والے وہ گھیر لیں تو باقی تو درمیان میں 4 فٹ بچے گی۔ تو ہمارے گھر کے اندر بڑے بڑے کھلے کمروں کی گنجائش موجود ہے، بڑے بڑے واش رومز کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہم ایک تو موٹر نہیں لگا سکتے، پانی والا پمپ نہیں اندر لگا سکتے، اور دوسرا ہم جو ہے وہ اندر جانے کے لیے ہم سیڑھیاں نہیں لگا سکتے، اور لوگوں کو اذیت دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا گھر تو ساؤنڈ پروف ہے، اور لائٹ چلی گئی ہم نے کھڑکیاں بند کی اور جنریٹر چلایا اور سو گئے۔ اور ہمسائے کے گھر میں غربت کی وجہ سے ابھی دروازوں کی کھڑکیاں بھی نہیں لگی، ابھی کھڑکیوں کو جو ہے وہ کھڑکیاں بھی نہیں لگی، تو گرمی الگ سہ رہا ہے اور تمہارے جنریٹر کی تکلیف اس کو الگ پہنچ رہی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم صبح وقت پہ اٹھے اور نماز جماعت سے پڑھی، تم نے ساری رات جو ہے وہ اذیت کے ساتھ ٹانکا رکھا، الٹا لٹکائے رکھا ہمسائے کو۔ جنت کا نقشہ مولوی صاحب نے تو یہی بیان کیا، وہاں ہورے ہوں گی موٹی موٹی آنکھوں والی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو جنت کا ایک اور نقشہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے بیان فرمایا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما۔ جنت ایسی خوشگوار جگہ ہے، فرمایا تمہارے کانوں کو کوئی ایسی آواز سننے کو نہیں ملے گی جو ناگوار ہو۔ ایسی جنت ایسی جگہ ہے۔ لوگوں کے لیے دنیا کو جہنم بنا کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنائے تاکہ آخرت کی جنت جو اللہ نے مقسوم فرما رکھی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا یہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر جو ہے وہ نہ گرانا، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ 3 بھی باتیں یاد رکھنا۔ میں آپ سے کہوں گا، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، کہ ضرور جھنڈیاں لگاؤ لیکن نماز نہیں قضا ہونی چاہیے، اور جھنڈیاں صرف دیواروں سے نہ چپکاؤ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولنا۔ جس طرح بنیروں کے اوپر چراغاں کرتے ہو، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آؤ، یہاں بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ جس طرح گلیاں صاف کرتے ہو، یہاں میلاد کا جلوس گزرے گا، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، یہاں بھی حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرت کے، تکبر کے کتنے گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی جھاڑو لے کے دل کی طرف بھی آؤ اور اس دنیا کو بھی صاف کرو۔ جب دل صاف ہو گیا، مصفہ ہو گیا، مزکہ ہو گیا، تو دل اتنا چمکدار ہوگا، نظر جھکاؤ گے مدینے کی گلیاں دکھائی دیں۔ لیکن ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا کہ آپ کپڑے مل مل کے دھو رہے ہیں لیکن اپنے اندر کو دھونے کی آپ زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ کہا، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو صرف پیکٹ پہ غور نہ کرو، جو ہے وہ اندر جو ہے اس پہ بھی غور کرو۔ اوپر بہت اچھا ہے لیکن اندر اگر گدلا میلا کچیلا ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں، تمہارے باطن کو، تمہارے اندر کو دیکھتا ہے۔ میں بار دیگر ادارۃ المصطفیٰ حلقہ پنڈی بھٹیاں کے دوستوں کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ لوگوں
کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ تشریف لائے، محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ اچھا، جو مقرر آنے والا خطاب کرنے والا ہوتا ہے تو 2-4 مرتبہ وہ آئے تو پھر لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس کے لہجے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہی ایسے لگی کہ جس طرح ہم دیر سے ایک دوسرے کے شناسہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے، جو لکھنا ہوا لکھ لینا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ آج کے اجتماع کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، اضافتی عمل سے لے کر کے انتظام و انصرام تک جو شامل ہوئے ان کو جزائے جزیل عطا کر دے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، نیک، صالح، اہل، دیانتدار اور جرأت مند حکمران ہر شعبے کا مقصوم فرما دے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت مند حکمران عطا کر دے۔ اے اللہ، اہل غزہ کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، سر خرو، سر بلند اور غیب تائیدی سے مالا مال فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے، اولاد نرینہ بھی بخش دے، اولاد مادینہ بھی دے دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کو بارک قرض سے خلاصی دے دے، جن کے